السلام علیکم، دس از محمد ناصر. چلیں آپ تھرڈ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی سیشن کا. سو کوشچن از 2051 از سائمن کمیشن رپورٹ واز پبلش ان دی ایئر. جو سائمن کمیشن کی رپورٹ ہے یہ کب پبلش کی تھی؟ 1930 کو یہ پبلش کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب اس رپورٹ کی محرکات کیا ہیں، یہ رپورٹ کیا تھی؟ تو اس کا جو مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1919 ہے. ٹھیک ہے، جو سائمن کمیشن رپورٹ ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ میں ہم یہ پڑھیں گے. گورنمنٹ انڈین ایکٹ جو ہے 99 تھا، اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ جو بھائی آج سے 10 سال بعد ہوگا یہ کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا، اور وہ کمیشن یہ کام کرے گا، وہ حالت دیکھے گا. ایک تو فرسٹ آف آل وہ انڈینز کے لیے ایک قانون بنائے گا، کانسٹیٹیوشن بنائے گا. ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی وہ یہ کرے گا کہ پارٹیسپیشن جو ہے نا انڈینز کی اس کو بڑھائے گا، اور انڈیا میں ایک مضبوط حکومت قائم کی جائے گی. ٹھیک ہے، جس کو سب قبول کریں، یعنی کہ ہر طرح کے لوگ انڈینز جو ہیں اسے قبول کریں، چاہے وہ لیڈر ہوں یا چھوٹے لیول پہ ورکر ہوں، یعنی کہ ہر کسی کو وہ قبول ہو وہ قانون. تو اس کا جو کام شروع ہوا وہ 1927 سے شروع ہوا کہ ایک گروپ کو اپوائنٹ کیا گیا. لارڈ برکن ہیڈ جو تھے، انہوں نے اپوائنٹ کیا ایک گروپ کو. ٹھیک ہے، جس کے ہیڈ تھے سر جان سائمن، اور انہی کے نام پہ ہی اسے سائمن کمیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے جو نیچے تقریباً 7 ممبر تھے، اور وہ ساتوں کے ساتوں ممبر نا برٹش تھے، سب برطانیہ تھے. اب یہ سب مل کے 8 لوگ مل کے اب انڈیا کا بنا رہے ہیں قانون، اور انڈیا کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جی رپورٹ بنا دی. اب رپورٹ میں ہوا کیا، جو کانگریس تھی، کانگریس کو یہ بالکل ناپسند ہے. اس کی وجہ یہ تھی، حقیقت بھی تھی کہ انڈین کا ایک نمائندہ بھی نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ دیکھیں قانون آپ بنا رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، اور ہمارا ایک نمائندہ بھی اس میں نہیں ہے. یہ کیسا قانون ہے جس نے عمل تو ہم پہ ہونا ہے، جو ہم پہ یعنی کہ نافذ العمل ہوگا، لیکن ہمارا نہ تو کوئی نمائندہ ہے، نہ ہماری کوئی بات ہے، بلکہ یہ تو انگریز لوگ ہیں جو ہمارے لیے بنا رہے ہیں، تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اب وہ چلے گئے پھر اس لارڈ کے پاس، لارڈ برکن ہیڈ کے پاس. تو اس نے کہا کہ دیکھیں، اس کا جواب کچھ یہ تھا کہ میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا انڈینز کو کہ وہ اپنا اس اتنے بڑے پیمانے پہ اپنا کوئی قانون بنا سکیں جو کہ ہر کسی کو قابل قبول ہو. اس وجہ سے میں نے جو 7 ممبرز برٹش کے تھے اور جن کا ہیڈ سر جان سائمن کو بنایا گیا تھا، اس لیے میں نے اسے بنایا. لیکن اس نے کہا کہ اب بھائی کمیشن تو واپس نہیں ہو سکتا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ بھی اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہو، کوئی اب اور کمیشن بنا لو. تو نہرو رپورٹ بھی اسی کے تناظر میں بنائی گئی تھی. اب نہرو رپورٹ میں کیا تھا کہ انڈینز نے کہا کہ نہیں، اب ہم اپنا قانون خود بنائیں گے، اپنی رپورٹ خود بنائیں گے، جس کے تحت ہمارا قانون بنایا جائے گا. تو نہرو رپورٹ اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اسی تناظر میں ہی بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور جب یہ سائمن کمیشن بنا تھا تو انڈین نے قبول نہیں کیا تھا، اور نعرے لگائے تھے. اور جو سائمن لوگ تھے جب یہ آئے تھے انڈین، تو ان کو پمفلیٹ دکھائے گئے تھے، مطلب کہ جس میں لکھا ہوتا تھا کہ سائمن گو بیک، سائمنز گو بیک. تو مطلب یہ اس طرح کے اس میں نعرے لگائے گئے تھے. تو اس طرح یہ ایک رپورٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات 1930 میں جو پبلش کی تھی. ٹھیک ہے، اسے سائمن کمیشن کہتے ہیں. اس کے بارے میں تاکہ امید ہے آپ کو یہ نہیں بھولے گی. کوشچن نمبر 52 ہے، سائنس ڈیلز ود لو ٹیمپریچر از کالڈ. ٹھیک ہے، اب جو سائنس ڈیل کرتی ہے بہت ہی کم ٹیمپریچر، لو ٹیمپریچر کو، ایسی سائنس کو کیا کہتے ہیں، یا سائنس کی اس شاخ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اپنے اسکول میں بھی پڑھتے ہیں ابھی جو اینیملز کی سائنس ہے وہ بایولوجی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم دوسری سائنسز کا مطالعہ کرتے ہیں. کیمسٹری کے جب کرتے ہیں ہم، کیمیکل کمپوزیشن چیزوں کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیمسٹری کی ڈیل ہے. تو اس طرح یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کون سی سائنس ہے جو لو ٹیمپریچر کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو یہ ورڈ ہے کریوجینس. ٹھیک ہے، تو یہ جو سائنس ہوتی ہے یہ اس کو ڈیل کرتی ہے لو ٹیمپریچر کو. ٹھیک ہے، اب اس میں اس کو بہت جو ہے نا زبردست ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ کیا ڈیل کرتی ہے؟ یہ کرتی ہے از دی پروڈکشن آف اینڈ بیہیویئر آف میٹیریل. یہ کسی بھی میٹیریل کی پروڈکشن جو اس کی لو ٹیمپریچر میں ہوتی ہے، اور اس کا بیہیویئر اس میٹیریل کا ایٹ ویری لو ٹیمپریچر کے سب سے کم ٹیمپریچر پہ اس کا کیا ہے، یہ اس چیز کو دیکھتی ہے. اور اس کا بہت جو ہماری عملی زندگی میں بھی اس کا کارآمد ہے کہ یہ کیا کرتی ہے؟ الٹرا کولڈ ٹیمپریچر چینج دی کیمیکل پروپوزیشن آف اے مٹیریل وچ پرووائڈ این انٹرسٹنگ ایریا آف اسٹڈی آف ریسرچز. اب یہ اس کا جو سب سے انٹرسٹنگ ایریا ہے نا وہ ریسرچرز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ الٹرا ٹیمپریچر پہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا چینجنگ ہوتی ہے. ان کو اگر ہائی ٹیمپریچر دیا جائے، ٹھیک ہے، لو یا ہائی ٹیمپریچر، تو ان میں کیا چینجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنس میں وہ یہ ریسرچ کرتے ہیں. تو اب اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں وہ گیس کو جو ہے لکوڈ میں چینج کر سکتے ہیں، اور لکوڈ کو سولڈ اسٹیٹ میں چینج کر سکتے ہیں. اور اسی سائنس کی بدولت جو ایک آپ کو حیران کن میں بات بتاؤں
کہ تقریباً 150 باڈیز کو اب تک اس کے تحت فریز کیا جا چکا ہے. تقریباً 150 انسانی جسموں کو، مردہ جسموں کو فریز کیا گیا. انگریز مانتے ہیں، مطلب امریکنز مانتے ہیں کہ ہم ایک دن اس قدر ترقی کر لیں گے کہ ہم ان لوگوں کو زندہ کر لیں گے، اور وہ اسی سائنس کے تحت ان کو یہ کر رہے ہیں. تقریباً 150 لوگوں کو انہوں نے کیا، اور ابھی تک تقریباً 80 جو ہے وہ صرف ان کے دماغ لوگوں کے جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ان کے کچھ لوگوں نے، جن کے پاس پیسے تھوڑے کم تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دماغ رکھ دیں، ہمارا یعنی کہ جو صرف سر والا حصہ ہے وہ کاٹ کے رکھ دیں، اسے فریز کر دیں، تاکہ کل کو اگر ہم اتنی ترقی ٹیکنالوجی کر جائے تو ایٹ لیسٹ ہمارے دماغ اس دنیا میں واپس لائے جا سکیں. تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ یہ کام کر رہے ہیں، ابھی فریز یعنی کہ جسموں کر رہے ہیں، اور اس کی ساری پیمنٹ جو ہے جو مرنے والا ہے وہ خود کرتا ہے، اور یہ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. اور اس کا سب سے پہلا جو کیس تھا وہ ایک لڑکی تھی جس کو کینسر تھا، 14 سال کی تھی، امریکن تھی، اور اسے اکتوبر 2016 میں سب سے پہلے فریز کیا گیا تھا، اسی طرح اسی جو ہے سائنس کی بدولت. کویسچن نمبر 53 ہے الما میٹا. یہ کیا ہے؟ یہ کس درس گاہ کو کہتے ہیں؟ آپ جیسے آپ اپنے اسکول، کالجز وغیرہ ان میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جب پڑھے ان کو کہتے ہیں الما میٹا، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. ان ایم ایس ایکسل یو کین زوم فرام، اب ایم ایس ایکسل یو کین زوم، آپ کہنے کہ اسے کتنا آپ زوم کر سکتے ہیں، کتنا مزید اسے بڑا کر سکتے ہیں اپنی اسکرین کو ایم ایس ایکسل میں جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے. ایم ایس ایکسل کیا ہے؟ اسپریڈ شیٹ ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم نے یہاں پہ آپشن لگایا ہے 10 to 400. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم منیمم جو ہے نا 10% چھوٹا کر سکتے ہیں اسے، اپنا پیج کو جو زوم سائز ہے اس کا جو منیمم ہے وہ 10% ہے، اور ہم میکسیمم 400% ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہم نے یہ صحیح بولا ہے یا ہماری یہ کس حد تک بات صحیح ہے. چلیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک اسپریڈ شیٹ ہے، ظاہر سی بات ہے ایم ایس ایکسل ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سیلز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس کا جب سب سے منیمم دیکھیں زوم سائز کیا آتا ہے، تو یہ دیکھیں 10% ہے، ٹھیک ہے. ہماری ایک بات تو سچ ہو گئی، ہمارا جو پہلا حصہ تھا وہ تو سچ ثابت ہے. اب اسے ہونا یہ چاہیے کہ 400 اس کا میکسیمم ہونا چاہیے اگر ہماری بات صحیح ہے تو، ٹھیک ہے. اب میں اسے سب سے زیادہ بڑھا رہا ہوں. دیکھیں جب میں 400 پہ کرتا ہوں تو اس سے مزید گنجائش نہیں ہے، اس سے بڑا نہیں کیا جا سکتا. تو دیکھ لیں ہمیں سیل بھی بہت زیادہ واضح نظر آ رہے ہیں، ہم اس میں بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہم اس میں اپنا ڈیٹا پٹ کر سکتے ہیں ایزیلی، ٹھیک ہے. تو میکسیمم جو ہے وہ 400 ہے، ٹھیک ہے، اور منیمم 10%. تو ہمارا جو ہم نے آنسر لگایا تھا ہمارا بالکل صحیح ہے، ہم نے دیکھ لیا پریکٹیکلی. کویسچن نمبر 55 ہے پاکستان از سپریٹڈ فرام تاجکستان فرام، اگر پاکستان اور تاجکستان کس طرح، کیا وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان اور تاجکستان کو، اس کی باؤنڈریز کو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ سپریٹ کرتی ہے، جدا کرتی ہے. تو اس MCQs کو یاد کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس طرح کا، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا مجھے لگتا ہے حل ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ہے گرافیکل ریپرزنٹیشن. ہم نے یہ کہا کہ وخان کوریڈور جو ہے وہ پاکستان اور تاجکستان کو جدا کرا ہے. چلیں ہم اس کی تھوڑی سی، اس کی میں نے ایک پک لگائی ہے، دیکھیں یہ ہے ہمارا پاکستان، ہمارا پیارا پاکستان، اور یہ ہے تاجکستان، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ ایریا، تو اسے وخان کوریڈور ہے. تو دیکھیں یہ جدا کر رہا ہے. اب آپ کو میرے خیال میں نہیں بھولنی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ اس کو جب ایک دو بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر یہ نہیں بولے گا کہ پاکستان اور تاجکستان کو کیا چیز جو ہے وہ جدا کرتی ہے، سپریٹ کرتی ہے، ہماری باؤنڈریز کو الگ الگ کر رہی ہے. تو وہ وخان کوریڈور ہے، ٹھیک ہے، وہ وخان کوریڈور ہے. امید ہے یہ آپ کو نہیں بھولے گا، ٹھیک ہے. پاکستان اور تاجکستان کو جو جدا کر رہی ہے ہمیں، وہ وخان کوریڈور ہے. کویسچن نمبر 56 ہے دی فرسٹ ریویلیشن ٹو دی ہولی پروفٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ کس جگہ پہ آئی تھی، وہ کون سی غار تھی یا کون سی جگہ تھی، یہاں پہ پوچھا گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیو و ہیرا، غار ہیرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی کا نزول ہوا تھا. کویسچن نمبر 57 ہے ذوالفقار علی بھٹو بیکیم ڈیش آف پاکستان آفٹر یحییٰ خان. تو جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے. تو ویسے یہ پرائم منسٹر ہمارے جو مطلب رہے کہ 1973 سے 1977 ان کی جو ڈیوریشن بھی یہاں پہ مینشن کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ان کو بولنے کا بہت اچھا ہنر حاصل تھا، یہ بہت اچھی یعنی کہ اسپیچ کرتے تھے، اور ان کا جو ہے ولولہ انگیز ان کی باتیں ہوتی تھیں، اور انہوں نے
یو این میں جو کچھ اپنے تاریخی جملے بولے تھے جنہیں لوگ آپ بھی یاد کرتے ہیں اور ویڈیوز میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک چھوٹا سا ایک جملہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ غصہ تھے اور کسی بات پہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کا پارٹ نہیں بننا چاہتے تھے، جو کہ مسلط کیا جاتا تھا پاکستان میں مختلف چیزیں، تو انہوں نے کہا تھا وی ول گو بیک اینڈ فائٹ، کہ ہم جائیں گے اور لڑیں گے. مطلب اب یہ ایک اور بحث ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، وہ بھی قابل ذکر ہے، ہمیں اسے اسٹڈی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک بڑا جرأت مندانہ بات ضرور کی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اینڈ میں کہا تھا آئی ایم گوئنگ بیک، کہ میں تو واپس جا رہا ہوں بھائی اور ہم لڑیں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 58 از آثار سنادید. ٹھیک ہے، یہ ایک بک کا نام ہے. آثار سنادید کیا ہے؟ ایک کتاب کا نام ہے، جو کہ اب کس نے لکھی ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے، اکثر بکس کے بارے اتھر کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے لیے یہ بھی کافی مشکل ہوتا ہے اگر ایک کامن یا ایک بگنرز کینڈیڈیٹ کے لیے خاص طور پہ. ٹھیک ہے، جو کچھ بہت لوگ مطلب بہت زیادہ پڑھتے ہیں ان کے لیے تو چلو شاید یہ آسان ہو، لیکن جو بگنرز ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو سر سید احمد خان جو ہے نا، وہ سر سید احمد خان سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، آثار سنادید. ٹھیک ہے، آثار سنادید جو لکھی گئی تھی وہ سر سید احمد خان نے لکھی تھی. اور اس میں کیا تھا، اس میں جو ہے نا جو بھی اس تاریخی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا جو بادشاہ تھے دہلی کے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ڈیٹیلز اس میں مل جائے گی. ٹھیک ہے، آثار سنادید یہ بہت ہی یعنی کہ ایک تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت حامل بک ہے. اور ویسے بھی اگر ہم بات کریں سر سید احمد خان کی، تو وہ ایک گریٹ ریفارمر تھے اور انہوں نے بہت سے فاؤنڈیشن کی تھی، ویریس انسٹیٹیوٹ کی انڈیا میں. ٹھیک ہے، تعلیمی لحاظ سے ان کا کام کو ہم بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سر سید احمد خان کے کام کو. کویسچن 59 ہے A non-permanent members of UN Security Council has tenure of. اچھا، یہ کچھ ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں. یہ کیا کہانی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کو دیکھیں، اور کیوں لوگ بنتے ہیں نان پرماننٹ اور پرماننٹ، یہ کیا کھیل ہے، کیا تماشا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. اب پرماننٹ ممبر تو وہ ہوتے ہیں جو اب یو این کا سیکیورٹی کا کوئی بھی سیشن ہوگا وہ اس کا پارٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ان کو بلایا جائے گا ابھی پراپر. ٹھیک ہے، لیکن اب کچھ ملک ایسے ہیں جو اس کا وہ پارٹ نہیں ہے، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ بنیں، تو وہ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے نان پرماننٹ ممبرز کا جو ہے عہدہ دیا جاتا ہے، یا ان کو یہ ایک چیز اویل کی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے تو ان کا جو ٹینیور ہے یا ڈوریشن ہے وہ 2 سال ہے. ٹھیک ہے، 2 سال اس کا جو ہے ٹینیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، ایک تو ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور ان سے کسی طرح کا بھی ظاہر سی بات ہے کوارڈینیشن بھی کرنے کا انہیں حق حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے بارات کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ تو اندر ہوتے ہیں، اب جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں انہیں انویٹیشن کارڈ کی ایک ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اس اسمبلی نان پرماننٹ ممبرز کو ایک انویٹیشن کارڈ دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ چیز اٹینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں میری کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بات بتا دوں. ٹھیک ہے، فاؤنڈیشن آپ کو پتہ ہے کہ 1945 میں اس کے ممبرز 15 کنٹریز ہیں، اور اس وقت پرماننٹ ممبرز کی یہ نام ہے، اور نان پرماننٹ جو ممبرز ہیں وہ یہ کنٹریز اس وقت نان ممبرز ہیں. ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 16 ہے کہ اونگ سنگ سوچی. ٹھیک ہے، اونگ سنگ سوچی جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، کون سے ملک کی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ میاں میر کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی جو ہے پک ہے، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ لیڈیز کا نام ہے اونگ سنگ سوچی. تو میاں میر کی یہ لیڈر ہیں، اور انہیں نوبل پیس پرائز بھی 1991 میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ مطلب پرسنالٹی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، نوبل پیس پرائز بھی ونر ہیں. کویسچن نمبر 61 ہے وچ ریور فلو ان یو کے. اب یو کے میں کون سا ریور بہتا ہے بھائی ان میں سے؟ تو تھامس. ٹھیک ہے، جو تھامس ہے وہ ریور یو کے میں بہتا ہے. آپ اس کی پک دیکھ لیں، دیکھیں یو کے کتنا خوبصورت شہر ہے، اور یہ جو ہمارا تھامس ریور ہے وہ بہہ رہا ہے. تو آپ کو اس کو تھوڑا سا 1-2 بار ایسے دیکھنا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پک کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں. تھامس ریور کہاں ہے؟ یو کے کا. کویسچن نمبر 62 ہے دی فیمس گولڈن گیٹ برج از سچویٹڈ. تو جو مشہور گولڈن گیٹ برج ہے وہ کس جگہ پہ ہے؟ سن فرانسسکو میں ہے. ٹھیک ہے، کیلیفورنیا میں.
سن فرانسسکو میں، ٹھیک ہے. تو یہ سن فرانسسکو میں، کیلیفورنیا میں. کوشچن نمبر 63 ہے، ہو واز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف انجمن حمایت جو ہے لاہور. تو اس کے سب سے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے وہ قاضی خلیفہ حمید تھے، ٹھیک ہے. قاضی خلیفہ حمید جو ہیں وہ اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے، ٹھیک ہے. یہ بنائی گئی تھی تاکہ جو مسلمان بچے اور بچیاں ہیں ان کو اچھے سے اچھے تعلیم دی جائے اور ان کو بتایا جائے اسلام کے اصول اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں ان کو بتائی جائے. کوشچن نمبر 64 ہے، مسجد وزیر خان از لوکیٹڈ. اچھا مسجد وزیر خان، ٹھیک ہے، یہ نام آپ ذرا سن لیں ایک دو بار. مسجد وزیر خان جو ہے نا وہ لاہور میں ہے. مسجد وزیر خان کس جگہ پہ ہے؟ لاہور میں. مسجد وزیر خان از لوکیٹڈ ان لاہور، ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 65 ہے، کی از دی ورڈ پاکستان. یہ جو ورڈ پاکستان ہے تو اس میں کی کس چیز کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو کہ کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کیونکہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہمارا انگ ہے. تو اس لیے ہمارے جو ورڈ کے ہے یہ ہماری ریپرزنٹیشن ہے کہ ہم یہ کشمیر کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے یہ ہمارا ورڈ الفابیٹ. سوری. کوشچن نمبر 66 ہے، مون سن اینڈ اسٹارز آر ناؤن ایز. تو مون سن جو اسٹارز ہیں یہ کس لیے یا کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ تو یہ ساری سیلیسٹیل باڈیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب جتنے بھی ہیں چاہے مون ہو گیا یا جتنے پلینٹس ہیں نا، ٹھیک ہے، جو بھی یہ ہمارے سولر سسٹم ہے ان کو سیلیسٹیل باڈیز کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 67 ہے، ان دی گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 دی سب کانٹیننٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو. تو 11 پروونس میں، ٹھیک ہے. انڈین ایکٹ 1935 کے تحت 11 صوبوں میں اسے تقسیم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ان 11 پروونسز، ٹھیک ہے، 11 پروونسز میں انٹو. کوشچن نمبر 68 از ریلیٹڈ ٹو میتھ. اینڈ کوشچن نمبر 69 ہے، حضرت امیر خسرو فرسٹ اردو پوئٹ واز. تو یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ یہ انڈین ہیں، ٹھیک ہے. حضرت امیر خسرو جو ہیں وہ اردو کے جو ہیں پہلے پوئٹ تصور کیے جاتے ہیں اور بہت ہی عمدہ پوئٹ ہیں. ان کا ایک شعر ہے مجھے تو بہت پسند ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. یہ ان کا ایک شعر ہے. تو امیر خسرو صاحب انڈین پوئٹس ہیں، ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 70 ہے، دی فریڈم وار 1857 جنگ آزادی کب شروع کی گئی؟ یہ کس ایریا سے، کس جگہ سے؟ تو میرٹھ از اے رائٹ آنسر یار. کوشچن نمبر 71 ہے، آر دے چیزنگ دی تھیف. کریکٹ اس کے دیکھیں کیا وہ چور کو جو ہے چور کا پیچھا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. تو اس میں اب اس کو ہم نے جو چینجنگ کرنی ہے سب سے پہلے تو ہم نے دے کو دم میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے. چیزنگ کو ہم نے بینگ چیزڈ، ٹھیک ہے. بینگ کے بعد تھرڈ فارم لگانی ہے یہاں پہ. اس کے بعد دی تھیف جو ہے اس کی جو ہم نے لوکیشن جو جگہ ہے وہ بھی چینج کرنی ہے. دیکھیں اس طرح ارینجمنٹ ہوگی، آر دی تھیف بینگ چیزڈ بائی دیم، ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 72 ہے، دے آرگیو اباؤٹ ایوری تھنگ ڈیش دی بٹر اینڈ. تو اس کا مطلب وہ آرگو کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے یا اس کے بارے میں مطلب بتا رہے تھے، اور ایوری تھنگ ہر چیز کے بارے میں. اور یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ کون سا ورڈ ہے جو یہاں پہ یوز کیا جائے گا. تو ورڈ ٹل یوز ہوگا، ٹھیک ہے. اب ٹل کیوں یوز ہوگا کہ ٹل یہاں پہ لینتھ آف ٹائم یا پوائنٹ آف ٹائم یہاں پہ یوز کیا گیا ہے کہ وہ آرگو کر رہے تھے ہر چیز کے بارے میں ٹل دی بٹر اینڈ، کہ آخری وقت تک. تو جو یہاں پہ ڈیوریشن آف ٹائم یا پوائنٹ لینتھ آف ٹائم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹل از دی رائٹ آنسر ہے. واٹ از دی کریکٹ اسٹائل آف میل ایڈریس؟ تو یہ اس طرح کریکٹ جو میل ایڈریس کا ہوتا ہے وہ کریکٹ جو ہے اسٹائل ہے. کوشچن نمبر 74 ہے، یہ اکثر ویسے ریپورٹ ہو رہا ہے 2020 میں. 3 گورگس ڈیم از لوکیٹڈ ان. تو چائنا میں ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، الیکٹریسٹی کا بھی اس جگہ پہ اس ڈیم پہ لگا ہوا ہے. راؤنڈ آف دی فالوئنگ ڈیجٹ
38.23 and the correct answer 38. Next video, man.